السلام علیکم میرے پیارے لسنرز۔ آج جو ہم ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے راہی ساتھ چلتے ہیں، جو کہ تحریر ہے ارم راحیل کی۔ تو چلیں آئے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ مغرب کی نماز پڑھ کر ابھی جائے نماز اٹھائی ہی تھی کہ دروازہ کھٹکا اور ساتھ ہی اقرا کا چہرہ نظر آیا۔ آپی، آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ روشنی جو جائے نماز رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی پیغام سنا۔ آ رہی ہوں، کہا اور دوپٹہ جو نماز کے لیے لپیٹا تھا کھول کر سر پر لے لیا۔ اقرا اس کا جواب سن کر جا چکی تھی، وہ بھی دروازے کی طرف بڑھی۔ بابا اپنے کمرے میں تھے، دروازہ کھلا تھا اور وہ کوئی کتاب کھول کر بیٹھے تھے۔ وہ اندر گئی اور سلام کیا۔ صبح کے بعد اب ملاقات ہو رہی تھی تو انہوں نے کتاب بند کر کے سائڈ پر ٹیبل پر رکھی۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا بیٹھو، بابا نے کہا تو وہ پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تو وہ بنا کسی تمہید کے بولے، روشنی بیٹا، تم جانتی ہو کہ تمہاری بڑی پھپھو آئی تھیں کچھ دن پہلے۔ وہ چونکی، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ بابا نے یہ بات کرنے کے لیے بلایا ہوگا۔ جی بابا، اس نے جواب دیا۔ بابا اس سے یہ بات کریں گے اس نے سوچا نہیں تھا، ورنہ وہ سوال جواب کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ امی سے تو اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ نہیں کرنی شادی، اور کسی نے یہ ذکر دوبارہ نہیں کیا تھا، تو اس نے سوچا امی کو کہہ دیا ہے تو امی نے بابا کو بھی بتا دیا ہوگا اور بات ختم ہو گئی تو وہ بھی مطمئن ہوگی۔ لیکن لگتا تھا کہ بات ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری امی نے بتایا ہوگا کہ کس سلسلے میں وہ یہاں آئی تھیں؟ بابا نے پوچھا۔ جی، اس نے بس اتنا ہی کہا اور خاموش ہو گئی۔ سر جھکانے کی وجہ سے بابا اس کے تاثرات نہ دیکھ سکے اور نہ ہی لہجے سے کچھ اندازہ ہو سکا۔ بیٹا، تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں؟ تم نے کیا سوچا ہے؟ بابا نے اس سے دو ٹوک بات کی تھی۔ بابا، میں نے امی کو کہہ دیا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ روشنی نے بھی سوچا کہ اب دو ٹوک بات کر لی جائے، تو چہرہ اٹھائے بغیر کہا۔ انوار صاحب نے نرمی سے اسے دیکھا۔ کیوں بیٹا؟ بابا، وہ سر اٹھا کر اتنا ہی بولی اور چپ ہو گئی، لیکن بابا اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب کے منتظر تھے۔ کیا ضروری ہے شادی کرنا؟ وہ ناراض لہجے میں بولی۔ ضروری ہے۔ اس کے برعکس وہ نرمی سے بولے، لیکن میں خود کو اس کے لیے راضی نہیں کر پاؤں گی۔ اب بہت مشکل لگتا ہے، میں آپ کو نہیں سمجھا سکتی لیکن شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی اور آخر میں لہجہ نم ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے سمجھائے بابا کو۔ بابا نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اپنی جگہ سے اٹھے، اس کے ساتھ جا کر بیٹھے اور اس کو گلے سے لگایا۔ بیٹا، زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، ان اتار چڑھاؤ کے بعد انسان کے اندر اتنی توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی اس میں کھڑا ہونے کی سکت بھی نہیں رہتی، لیکن اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ امید کی کوئی چھوٹی سی کرن بھی انسان کو پھر سے زندگی کی طرف لے آتی ہے۔ یہ وہ یقین ہوتا ہے جو ایک انسان کو اتنے اتار چڑھاؤ کے بعد ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کچھ تو رکھا ہے۔ وہ کچھ کیا ہے انسان نہیں جانتا، لیکن وقت آنے پر سب بید کھل جاتے ہیں۔ تو بیٹا، میں یہی کہوں گا کہ اپنے اللہ پر یقین رکھو، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ انوار صاحب اپنے مخصوص نرم اور دھیمے لہجے میں بولے، وہ جیسے اس کو آمادہ کرنا چاہتے تھے، اور یہی روشنی ٹھٹکی۔ لیکن بابا، شادی ضروری ہے کیا؟ میں یوں بھی بہت خوش ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ اب… روشنی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی بات بابا کو کن الفاظ میں سمجھائے، اس لیے جملہ بھی پورا نہ کر سکی اور بے بسی سے ان کو دیکھا۔ انہوں نے اس کی بے بسی محسوس کی تھی۔ وہ بہت کچھ کہنا تو چاہتے تھے لیکن کہا تو صرف اتنا، اللہ پر یقین رکھو، جو بھی ہوگا انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ انوار صاحب نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور پیشانی پر بوسہ لیا۔ روشنی جانتی تھی کہ بابا اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ روشنی نے بوسے کی شدت کو آنکھیں بند کر کے محسوس کیا اور دل محسوس کیے رہ گئی۔ وہ چاہ کر بھی بابا کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتی تھی۔ سمجھا بھی دی تھی تو بابا خود سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے، اور وہ چاہ کر بھی ان کی بات رد نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ کیسے بتائے سب کو کہ جو وسوسے، جو خدشے اسے چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں، وہ اسے صرف وہم نہیں لگتے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ فیصلہ بھی اور فیصلوں کی طرح غلط ہوگا۔ وہ خدشے اسے مطمئن ہونے ہی نہیں دے رہے تھے۔ ہوتا ہے نا کہ آپ کا دل و دماغ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے آپ کو کلک دیتا ہے کہ یہ اچھا ہوگا یا برا۔
کبھی کبھی یہ حدشے غلط بھی نکل آتے ہیں اور سب اچھا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا اس میں کچھ اچھا نہیں ہونا تھا۔ اسے تو نہیں لگ رہا تھا کہ اس شادی سے وہ خوش رہے گی۔ کیسے رہے گی؟ اتنا آسان ہوتا ہے کیا؟ اور جو سب آسان سمجھ رہے تھے اس کے لیے آسان بالکل بھی نہیں تھا۔ صبح ناشتے کا وقت تھا۔ زاہدہ بیگم نے بنا شکر کے چائے کا کپ تھاما ہوا تھا۔ وہ سپ لیتی اور غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے سوچ میں گم ہو جاتی۔ سکندر صاحب کب سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے، بلکہ وہ اپنا چائے کا کپ بھی ختم کر چکے، جو زاہدہ بیگم نے اپنے چائے کے کپ سے پہلے بنا کر دیا تھا۔ سکندر صاحب نے کھنکھاتے ہوئے ان کو متوجہ کرنا چاہا، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ زاہدہ بیگم نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ بیگم، چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، سکندر صاحب نے انہیں متوجہ دیکھ کر کہا، تو زاہدہ بیگم نے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا اور گہری سانس بھری۔ چھوڑیں یہ سب، اللہ سب بہتر کرے گا۔ سکندر صاحب جانتے تھے کہ وہ کس سوچ میں گم ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں ہمارا فیصلہ درست بھی ہے کہ نہیں۔ انوار کا بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولی، آ جائے گا، مجھے یقین ہے مثبت آئے گا انشاءاللہ۔ ان کی نسبت سکندر صاحب پرسکون تھے۔ انشاءاللہ۔ زاہدہ بیگم بھی بولی، آپ خواہ اتنے پریشان اور سوچوں میں گم ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ بس دعا کریں کہ اللہ سب کے حق میں اچھا کرے۔ نصیب میں ایسے ہی لکھا تھا، بس آگے بہتری کی دعا کریں۔ سکندر صاحب نے کہا۔ اس سے پہلے کہ زاہدہ کوئی جواب دیتی کہ ہال میں ایک دم شور سا اٹھا۔ السلام علیکم دادا جان، دادو جان۔ وہ تینوں حسب معمول ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں شور کرتے ہوئے نیچے آ چکے تھے۔ سب سے آگے سیف تھا، ان کا بے حد شرارتی پوتا۔ سیف دوسرے نمبر پر تھا اور 6 سال کا تھا۔ اس سے بڑا ولی تھا، ان کا بڑا پوتا، جس کی عمر 8 سال کی تھی۔ ولی سیف کی نسبت سنجیدہ طبیعت کا تھا اور دونوں سے چھوٹا، اور دونوں کی نسبت فروخ معصوم تھا جو 3 سال کا تھا۔ ولی اور سیف تیار تھے اسکول کے لیے۔ دادا دادی کو سلام کر کے اور لاڈ کر کے اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ چکے تھے اور فروخ دادا کی گود میں چڑھ گیا تھا۔ باقی دونوں تو تیار تھے ہی اسکول کے لیے، فروخ بھی نہا کر صاف کپڑوں میں تھا۔ السلام علیکم، ان کی بڑی بہو سومیا نے سلام کیا تو سکندر صاحب اور زاہدہ بیگم نے جواب دیا۔ سومیا ان کی بڑی بہن کی بیٹی تھی۔ سومیا بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرنے کچن میں چلی گئی، جبکہ وہ دونوں بچوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے۔ یہ ان کی روزانہ کی روٹین تھی۔ زاہدہ بیگم اپنا اور سکندر صاحب کا ناشتہ خود بنا لیتی تھیں۔ اس وقت وہ ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے تو بچے بھی اسکول کے لیے تیار ہو کر آ جاتے تھے۔ اسلام آباد کی خوبصورت صبح تھی۔ نکھری سی صبح پھیلی ہوئی تھی اور دھوپ کی کرنوں نے پھیلتے ہوئے اس خوبصورت گھر کا احاطہ بھی کر رکھا تھا۔ کمرے کی شیشوں سے پار روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، جو کمرے کا منظر واضح کر رہی تھی۔ قد آور آئینے کے سامنے کھڑا وجود، جس کی قدامت 6 فٹ سے اوپر تھی، سیدھے ہاتھ سے بٹن بند کر رہا تھا، جبکہ بایاں ہاتھ موبائل کی اسکرین پر تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ مطلوبہ نمبر ملنے پر نمبر پش کیا، بیل جا رہی تھی، کان سے لگایا تو دوسری طرف اس کا مینیجر بشر فون اٹھا چکا تھا اور مستعدی سے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ 1 منٹ 15 سیکنڈ کے بعد کال بند ہوئی تو موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ وائٹ شرٹ کے اوپری بٹن کے علاوہ سب بٹن بند ہو چکے تھے۔ کالی ڈریس پینٹ اور شرٹ کے اوپر اب بلیک ہی کوٹ پہنا۔ ٹائی موجود تھی، لیکن شاید آج موڈ نہیں تھا، اسے نہیں باندھی۔ ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھایا اور بالوں میں چلایا۔ شوز ریک سے بلیک ہی شوز نکالے اور پہننے لگا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان۔ مضبوط اور بے لچک لہجہ، جو بولنے والے کی بے نیازی کو ظاہر کرتا تھا۔ اجازت ملتے ہی ملازم اندر آیا۔ صاحب جی، ناشتہ تیار ہے۔ اوکے۔ ملازم جواب سنتے ہی چلا گیا۔ شوز پہن کر پھر سے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ اپنے سراپے سے نگاہ ڈالتے ہوئے آخری جائزہ لیا، ساتھ ساتھ شرٹ کے بازو ٹھیک کیے۔ صاف کشادہ پیشانی، سیاہ آنکھیں، مقناطیسی کشش لیے ہوئے جو مقابل کو اپنی طرف کھینچتی تھیں، ارادوں کی طرح اٹل، سیدھی کھڑی ناک اور چہرے پر مخصوص سنجیدگی۔ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر سائڈ ٹیبل سے موبائل، چابیاں اور گوگلز اٹھائے اور کمرے سے باہر نکلا کہ موبائل بجا۔
نگاہ ڈالی تو انجانا نمبر تھا۔ یس کا بٹن پش کیا۔ السلام علیکم، فاران سکندر اسپیکنگ۔ ساری رات سوچ سوچ کر دماغ شل ہو چکا تھا۔ نیند کیا ہاک آئی؟ بابا کے سامنے تو کچھ کہہ نہیں سکی، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہا تھا اس مصیبت سے کیسے نکلے۔ بڑی پھپھو کو بھی بیٹھے بٹھائے پتہ نہیں کیا سوچی۔ اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، اب پھر یہ نیا شوشہ، شادی، اور بابا بھی راضی ہیں۔ اور وہ جانتی تھی اگر بابا راضی ہیں تو اسے بھی راضی کرنے کے لیے ایسے دلائل دیں گے کہ اسے راضی ہونا پڑے گا۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اور جلدی جلدی بالوں میں برش کر رہی تھی۔ لمبے گھنے بال جو جلدی جلدی برش کرنے سے سلجھنے کی بجائے الجھ رہے تھے۔ اس نے اوپر اوپر سے برش کیا اور اٹکوں سمیت بالوں کو گول گول کر کے کیچر لگا لیا۔ 7:30 ہو رہے تھے، اسکول سے دیر بھی ہو رہی تھی اور موڈ بھی بگڑا ہوا تھا۔ گھڑی دیکھ کر جلدی سے دوپٹہ اٹھایا، ہینڈ بیگ پکڑا اور کمرے سے نکلی۔ کمرے میں امی، ابو، اقرا اور روشنی تھے۔ ویسے تو چاچو بھی ان کے ساتھ رہتے تھے، لیکن وہ نوکری کے سلسلے میں فیصل آباد میں تھے، ڈاکٹر تھے، ٹرانسفر ہوا تو اکیلے رہ نہیں پائے۔ کچھ وقت بعد فیملی کو بھی بلوا لیا۔ وہ 4 بہنیں تھیں، سب سے بڑی عریشہ، اس سے چھوٹی روشنی، پھر لیلا تھی تیسرے نمبر پر، اور سب سے چھوٹی اقرا تھی۔ انوار صاحب اور سلمیٰ کا یہی کل کائنات تھیں۔ بیٹا نہ ہونے کا دکھ تھا، لیکن جب بیٹیوں کو دیکھتے تو شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے رحمتیں دی ہیں، اب انہیں ہی دیکھ کر دونوں جیتے تھے۔ انوار صاحب گورنمنٹ کالج سے بحیثیت پروفیسر شماریات ریٹائرڈ ہو چکے تھے، جبکہ سلمیٰ بیگم گھریلو خاتون تھی۔ عریشہ کی شادی انوار صاحب کے دیرینہ دوست اکبر کے بیٹے زین کے ساتھ ہوئی تھی اور وہ اسلام آباد میں رہتی ہے۔ لیلا کی شادی 4 ماہ پہلے ماموں کے گھر ہوئی تھی اور وہ لاہور میں رہائش پذیر تھی، جبکہ اقرا FSC کر رہی تھی اور روشنی ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر آئی تو بابا چائے پی رہے تھے، اقرا بھی تیار ناشتہ کر رہی تھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بابا نے گھر ہی میں ایک چھوٹی سی اکیڈمی کھول لی تو وہ وہیں مصروف رہتے تھے۔ چاچو اور ان کی فیملی کی موجودگی میں تو یہاں ہر وقت رونق لگی رہتی تھی، پھر صبح کا ناشتہ ہوتا یا رات کا کھانا۔ ان کے جانے سے گھر میں وہ بات نہیں تھی اب۔ بابا اکیڈمی میں، اقرا کالج اسکول، ایسے میں امی بہت اکیلی ہو گئی تھیں اور ہمدان چاچو کو واپس آنے کے لیے اصرار کرتی تھیں۔ ان کے بچوں سے ان کا دل بہلا رہتا تھا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمدان چاچو کافی کوشش کر رہے تھے ٹرانسفر کی، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے معطل ہو جاتا۔ لیکن اب وہ کہہ رہے تھے 1 یا 2 مہینے کی بات ہے، بس پھر وہ لاہور آ جائیں گے۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، بابا نے جواب دیا، اور اس کی شکل دیکھی، آنکھیں رات نیند نہ آنے کے باعث سوجی ہوئی اور لال لال لگ رہی تھیں۔ سلمیٰ بیگم اس کے لیے ناشتہ لائیں تو اس نے جلدی جلدی بریڈ کا ایک سلائس لیا، چائے کا کپ پکڑا اور جلدی جلدی سلائس کھانے لگی۔ آرام سے کھاؤ، سلمیٰ بیگم نے ٹوکا۔ میں لیٹ ہو چکی ہوں امی، روشنی نے سلائس ختم کرتے ہوئے کہا۔ چائے کے 2 سپ لیے اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی اور اللہ حافظ کہہ کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سلمیٰ بیگم نے انوار صاحب کو دیکھا، وہ گہری سوچ میں گم نظر آئے تو وہ بھی گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اقرا بھی اپنا ناشتہ ختم کر کے اٹھی اور اللہ حافظ کہہ کر ماں کو بوسہ دیا۔ بابا کو مسکرا کر دیکھا تو وہ بھی متوجہ ہوئے۔ خدا حافظ بیٹا، انہوں نے مسکرا کر اس سے کہا۔ روشنی کو اپنے بابا سے بہت محبت تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ ان کو انکار نہیں کر پائے گی، لیکن اسے شادی بھی نہیں کرنی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے سمجھائے۔ اسکول آ کر بھی دل و دماغ جیسے سوچوں کے تانے بانے میں الجھے تھے۔ امی سے بحث کر چکی تھی جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ان کے خیالات بھی کم و بیش ابو جیسے ہی تھے۔ اب سوچ رہی تھی کس سے بات کروں جو اس کو سمجھے اور بابا کو بھی سمجھائے اور یہ مسئلہ حل ہو۔ اسٹاف روم میں بیٹھی دائیں ہاتھ سے ٹیسٹ چیک کر رہی تھی، بائیں ہاتھ سے سر کو تھام رکھا تھا۔ رات نیند نہ آنے کے باعث آنکھیں اور سر الگ دکھ رہے تھے۔ دماغ بھی لگتا تھا کام کرنا بند کر چکا ہے۔ روشنی یوں ہی سوچوں میں مگن تھی کہ اس کی کولیگ سمیرا نے آواز دی۔ روشنی نے دکھتے سر کو دباتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اسٹاف روم میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تمہاری چہرہ بھی لال ہو رہا ہے۔ سمیرا نے اس کی طرف دیکھا اور مزید بولی، پریشان بھی لگ رہی ہو، گھر میں سب ٹھیک ہے کیا؟ سمیرا جو اسے کافی دیر سے دیکھ رہی تھی پوچھے بنا نہ رہ پائی۔ ہاں یار ٹھیک ہے سب، مجھے لگ رہا ہے شاید بخار ہو رہا ہے، اسی وجہ سے سر بھی پھٹ رہا ہے، روشنی نے تھکے ہوئے انداز میں کہا اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ سوچیں تھیں کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھیں۔
ناشتہ کیا تم نے؟ ٹیبلٹ دوں؟ سر درد کی کھا لو تو کچھ فرق پڑے گا، سمیرہ نے کہا اور اس کا جواب سنے بغیر اسٹاف روم میں پڑے فرسٹ ایڈ باکس کی طرف بڑھی۔ یہ لو، گولیاں اور پانی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ روشنی نے اس کے ہاتھ سے گولیاں لیں اور پانی کے ساتھ نگل کر خالی گلاس ٹیبل پر رکھا۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو گھر چلی جاؤ۔ نہیں یار، پروگریس شیٹس بھی بنانی ہے، ابھی لاسٹ ویک چل رہا ہے منتھ کا، روشنی نے دوبارہ پین تھامتے ہوئے کہا اور سب سوچوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کام کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کی۔ اوکے، میں پھر چلتی ہوں، میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ سمیرہ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی۔ اوکے، اور تھینکس پیاری دوست، روشنی نے ممنونیت سے شکریہ ادا کیا۔ کس بات کا پاگل، سمیرہ کہہ کر اسٹاف روم سے نکل گئی۔ روشنی بھی کام کی طرف متوجہ ہوئی کہ کام بھی کرنا تھا۔ فاران سکندر نامور وکیل تھا اور بہت کم وقت میں محنت اور لگن سے اپنا نام بنا چکا تھا اور دی لائل لا کے نام سے ایک کمپنی بھی چلا رہا تھا۔ جہاں اس کی قابلیت کے چرچے تھے، وہیں اس کی لکس اور شاندار پرسنالٹی نے دھوم مچا رکھی تھی۔ جب دلائل کی بات کرتا تو مخالف کو بولنے کے قابل نہیں چھوڑتا تھا۔ کالی سیاہ گنگور آنکھیں جب مخالف کو دیکھتی تو اگلا بندہ بات بھول جاتا تھا، اور جہاں کسی پارٹی میں شرکت کرتا تو صنف مخالف کے دھڑکتے دل رک جاتے۔ پارٹی میں جان پڑ جاتی تھی، لیکن وہ کسی پر نظر ڈالے بغیر آگے بڑھ جاتا۔ اسی وجہ سے مغرور اور خود پرست بھی مشہور تھا۔ اپنے اسی رویے کی وجہ سے دوست کم تھے اور دشمن زیادہ۔ بشر اس کا سیکنڈ ہینڈ تھا، اس کے کلائنٹس کو ڈیل کرتا تھا اور فاران کو اس پر بھروسہ تھا۔ بشر نے بھی اس کے اعتماد کو سنبھال کر رکھا تھا اور اس سے وفادار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باس اتنا بھی برا نہیں، یہ تو لوگوں کی باتوں نے بنا رکھا ہے جو اس سے حسد کرتے تھے۔ ہاں، وہ کسی سے جلدی فرینڈلی نہیں ہوتا تھا، محتاط تھا، لیکن رشتوں کو نبھانا بھی جانتا تھا۔ بشر کو اس کے ساتھ کام کرتے 4 سال ہو چکے تھے، اتنا تو وہ اس کو جان ہی چکا تھا۔ اس وقت بھی وہ آفس میں بیٹھے کیس کی ڈسکشن کر رہے تھے۔ آفس میں اپنے مالک کی شخصیت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ قیمتی ساز و سامان سے آرائش تھا، آنے والے پسندیدہ نظروں سے دیکھتے تھے اور تعریف کرتے تھے، اور فاران علی ہلکا سا مسکرا کر تعریف وصول کرتا تھا۔ سر، اب تو مخالف پارٹی وقت ضائع کر رہی ہے، بشر بولا۔ کتنا کر لے گی، ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، فاران مسکرا کر بولا اور ایش ٹرے میں سگریٹ چاڑا۔ کیس ہمارے ہاتھ میں ہے، ہار تو ان کی ہے ہی، پھر وہ ابھی ہاریں یا ہاتھ پاؤں مار کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے۔ جی سر، لیکن کلائنٹ ویٹ نہیں کر رہا، بشر نے مؤدب لہجے میں بولا۔ ان سے کہو کہ اگر انتظار نہیں کر سکتے تو کیس واپس لے لیں، فیس واپس مل جائے گی، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ جی سر، اب کے بشر نے ہلکے سے مسکرا کر جواب دیا، جانتا تھا کہ یہ بات کہنے سے ہی کلائنٹ کی سٹی گم ہو جاتی ہے۔ سر، ہمدانی کے ساتھ اب کیا کرنا ہے، بیچارہ بہت منتوں پر اتر آیا اب تو کرنے دو ابھی اسے منتیں، اسے بھی پتہ لگے کہ دھوکہ دینے کا انجام، فاران بے لچک لہجے میں بولا۔ بشر خاموش رہا۔ اگلے 2-3 دن کے لیے کام سنبھال لینا، مجھے شاید لاہور جانا پڑے، اماں جان کا کافی مرتبہ فون آ چکا ہے، لگتا ہے اب جائے بنا گزارا نہیں، فاران نے سگریٹ بجھاتے ہوئے بشر کو کہا۔ ٹھیک ہے سر، بشر نے سنجیدگی سے جواب دیا اور دوسرے کیس کی ڈسکشن کرنے لگا۔ روشنی گھر آئی اور آتے ہی کمرے میں گئی اور سو گئی۔ مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا کہ امی نے آ کر اسے اٹھانے لگیں۔ جب انہوں نے اس کے سر اور ماتھے پر ہاتھ پھیرا تو انہیں غیر معمولی گرم لگا۔ انہوں نے پریشانی میں اسے آواز دی، لیکن وہ یوں ہی پڑی رہی۔ اب کہ انہوں نے اس کے گال زور زور سے تھپتھپائے تو وہ کسمسائی۔ روشنی، انہوں نے پھر آواز دی۔ اس نے ہلکا سے جواب دیا، لیکن یوں ہی پڑی رہی۔ اٹھو، تمہیں بخار ہے، کچھ کھا لو، پھر میڈیسن لے کر سو جانا۔ اچھا امی، اب کہ وہ ہلکی آواز میں بولی، لیکن ہنوز غنودگی میں تھی۔ سلمیٰ بیگم باہر گئیں تاکہ اقرا کو میڈیسن اور کچھ کھانا لانے کے لیے کہہ سکیں۔ فاران کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ آئے گا کل یا پرسوں تک۔ سکندر صاحب کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ زاہدہ بیگم کی بات پر کتاب سائڈ پر رکھی اور چشمہ بھی اتار کر رکھ دیا۔ اچھا، کب آیا فون؟ شام کو آیا تھا۔ اچھا، تو صاحبزادے کے پاس وقت نکل ہی آیا آنے کے لیے۔ آپ ایسا نہ کہا کریں، جانتے بھی ہیں کہ مصروف ہوتا ہے، ٹائم نہیں نکلتا، پھر بھی اب تو جب بھی کہو آ جاتا ہے۔ زاہدہ بیگم نے شاکی نظروں سے شوہر کو دیکھا۔ ارے، ہماری کیا مجال آپ کے شہزادے کو کچھ کہیں،
سکندر صاحب اب کی شرارت سے بولے، جبکہ زاہدہ بیگم افسردہ ہو گئیں۔ باجی سے بات ہوئی تھی، آج کہہ رہی تھیں کہ کل فون کریں گی، انوار کو بس انوار ہاں کہہ دیں۔ زاہدہ بیگم اداسی سے بولی، مجھے لگا تھا کہ فاران نہیں مانے گا، لیکن خوشی ہوئی جب اس نے آپ کی بات مان لی۔ اچھی بات ہے کہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ زندگی ایک انسان پر یا ایک رشتے پر ختم تو نہیں ہوتی۔ سکندر صاحب بھی سنجیدگی سے بولے، باجی کہہ رہی تھیں انوار تو راضی ہے، لیکن روشنی نہیں مان رہی، اور انوار روشنی سے بہت پیار بھی تو کتنا کرتا ہے، اگر وہ نہ مانی تو انوار بھی نہیں مانے گا۔ زاہدہ بیگم پریشانی سے بولی، ارے بیگم ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سے بہتری کی دعا کریں۔ سکندر صاحب نے انہیں پریشان دیکھ کر تسلی دی۔ کتنی پیاری تھی روشنی، کتنا مسکراتی تھی، ہر وقت کھلکھلاتی رہتی تھی، اور جب اماں جی غصے سے ٹوکتی تھیں اسے تو انہیں بھی ہنسا دیتی تھی۔ کتنی خوبصورت مسکراہٹ تھی روشنی کی۔ زاہدہ بیگم کی آنکھیں گزرا وقت یاد کر کے نم ہو گئیں۔ پیاری تو اب بھی ہے، دونوں کی جوڑی خوب جچے گی۔ سکندر صاحب کو لیلا کی شادی کا منظر یاد آیا، جب روشنی انہیں سلام کرنے آئی تھی، سنجیدگی سے سلام کرتے ہوئے انہیں بہت بھلی لگی تھی وہ۔ جی ماشاء اللہ خوبصورت تو ہے، زاہدہ بیگم نے دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ اماں جی کو دونوں عزیز تو بھی بہت تھے، اس لیے تو دونوں کو ایک بندھن میں باندھ گئی تھی۔ کب جانتی تھیں کہ وہ جتنی محبت اور چاہت سے یہ بندھن باندھ رہی ہیں وہ ٹوٹ بھی جانا تھا۔ مجھے آج بھی انوار کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، لیکن اس نے مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں جتایا۔ گزرا وقت یاد کر کے آزردگی سے بولی، قسمت میں سب ایسے ہی لکھا تھا، اور جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ اتنے وقت بعد پھر قسمت دونوں کو ساتھ لا رہی ہے، سب نصیب کی باتیں ہیں، ورنہ اس وقت کس نے سوچا تھا کہ سالوں بعد ایسے بھی ہو سکتا ہے، دونوں کو ایسے ہی ملنا ہے شاید۔ سکندر صاحب بردباری سے بولے، اور انوار سمجھدار ہے، اپنی بیٹی کے لیے بہتر فیصلہ کرنے کا حق ہے اسے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ شادی ہو جائے، لیکن سب کی دلی رضامندی کے ساتھ۔ سکندر صاحب نے کہا تو انہوں نے گہری سانس لے کر آنسو صاف کیے۔ اب کیسی طبیعت ہے روشنی کی، بخار اترا؟ زاہدہ کمرے میں آئی تو انوار صاحب نے پوچھا۔ جی بہتر ہے، سو رہی ہے اب، انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں کہا، اور بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ انوار صاحب نے بغور ان کے تھکے ہوئے انداز کو دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ پائے، پریشانی ہے کوئی؟ نہیں تو بس روشنی کا سوچ رہی تھی، ہم جس چیز کو آسان سمجھ رہے ہیں وہ اس کے لیے آسان بالکل بھی نہیں ہے۔ جانتا ہوں، پھر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں انوار، جانتے ہیں کہ وہ نہیں مان رہی، وہ جذباتی ہو کر سوچ رہی ہے اس وقت۔ ساری زندگی یوں ہی نہیں گزر سکتی، ہم کتنے دیر زندہ رہیں گے، پھر کیا کرے گی وہ، کیسے رہے گی اکیلی؟ جانتی تو وہ ہے باہر کیسی دنیا بھری پڑی ہے، اکیلی عورت کو کوئی جینے نہیں دیتا۔ اس کے بھلے کو ہی کہہ رہا ہوں، ابھی مشکل لگ رہا ہے، شاید ناممکن بھی، لیکن وقت سب مرہم بھر دیتا ہے، آہستہ آہستہ سنبھل جائے گی۔ میں نے یہ سب سوچ کر فیصلہ کیا ہے، آسان میرے لیے بھی نہیں تھا۔ انہوں نے تفصیل سے جواب دیا، سب باتوں سے واقف تو وہ بھی تھیں، اور یہ بھی چاہتی تھیں کہ اس کا گھر بس جائے، جبکہ اس بات پر روشنی واضح راضی نہیں تھی۔ اس لیے جب انہوں نے روشنی سے بات کی تو اسے قائل کرنے کی کوشش کی تو اس نے دو ٹوک اور واضح انداز میں انکار کر دیا۔ انہوں نے اس کے بابا کو سب بات بتا دی، پھر انوار صاحب نے خود بات کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ پتہ نہیں کیسی قسمت لکھوا کر لائی ہے، جب بھی دیکھتی ہوں اسے دل دکھ سے بھر جاتا ہے۔ کتنی خوش رہتی تھی، ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی، اب تو پھر بھی بہت سنبھل گئی ہے، شروع میں تو جیسے چپ سی لگ گئی تھی۔ اتنی فرما بردار ہے ہماری بچی کہ کبھی کسی بات سے بحث نہیں کرتی تھی، جو کہو مان لیتی تھی۔ جب آپ نے دوبارہ شادی کا کہا تو کوئی ضد بحث نہیں کی اور شادی کو مان گئی، لیکن پھر بھی میں تو اٹھتے بیٹھتے اس کے لیے دعا کرتی رہتی تھی، لیکن اس کے حق میں دعائیں بھی کام نہ آئیں۔ زاہدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کون ماں باپ اپنی اولاد کے لیے غلط سوچتا ہے؟ فاران کے ساتھ رشتہ ختم ہوا تو سوچا کہ اس میں یہی صحیح تھا، جب دل راضی نہ ہو تو زبردستی رشتہ بنانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ زبردستی کے رشتے بوجھ کی طرح ہوتے ہیں، ایسے بوجھ جو نہ چاہتے ہوئے بھی ڈھونا پڑتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ دوسری مرتبہ بھی اس کی ازدواجی زندگی ناخوشگوار ہوگی اور ختم ہو جائے گی۔ ہم ماں باپ ہو کر اس کا دکھ محسوس کرتے ہیں تو دل چیرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جبکہ اس نے تو سب اپنی ذات پر سہا ہے، پھر بھی اس نے خود کو سنبھال لیا ہمارے لیے، اور ہم نے اس کے لیے۔ انوار صاحب کی
آواز بھی بیٹی کے دکھ سے بوجھل ہو گئی تھی، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جو اولاد دکھی ہو وہ خود بہت دل کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے، اور بیٹیوں کے دکھ تو ماں باپ کو وقت سے پہلے برا کر دیتے ہیں۔ انوار صاحب کی بات پر سلمیٰ بیگم جو آنسوؤں کو روکے ہوئے تھیں، برداشت نہ کر سکیں اور رونے لگیں۔ اس بات کو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہونے والا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ ابھی کل کی بات ہے۔ پہلی دفعہ تو انہوں نے قسمت کا لکھا مان لیا تھا، لیکن دوسری مرتبہ بھی ان کی بیٹی کا گھر اجڑ گیا تو ان کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ پہلی دفعہ لوگوں نے دبے دبے لہجے میں باتیں کی تھیں، تو دوسری مرتبہ لوگوں نے منہ بھر روشنی پر بدقسمتی کا ٹھپا لگا دیا تھا۔ اور یہ معاشرے کا اصول ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو قصور عورت کے حصے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور روشنی کے ساتھ یہ دوسری مرتبہ ہوا تھا۔ لوگ دلجوئی کے بہانے گھر آتے اور کریت کر باتیں پوچھتے، ہاتھ مل مل کر افسوس کرتے، اور ایک کی چار لگا کر ملنے والوں کو بتاتے۔ وہی باتیں کچھ کی کچھ بن کر ان کے گھر واپس آتی تھیں۔ سلمیٰ بیگم تو رو پڑتی تھیں، جبکہ انوار صاحب رو بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر خود کمزور پڑ جاتے تو ان کو کیسے سنبھالتے؟ وقت کڑا تھا لیکن گزر گیا، اور سب سنبھل ہی گئے تھے ایک دوسرے کے لیے۔ رات کی خاموشی چاروں سو پھیلی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس مدھم چل رہی تھیں۔ بیڈ روم کی بالکنی میں سگریٹ تھامے کھڑا تھا۔ نگاہیں دور کہیں غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ سگریٹ کے شعلے نے جب انگلی کو چھوا تو چونکا۔ سگریٹ کو پاؤں تلے مسلا اور اندر آ کر بیڈ پر بیٹھا تو نظریں سائڈ ٹیبل پر پڑے فوٹو فریم پر پڑیں۔ اسے تصویروں کو بہت شوق تھا۔ گھر کی کوئی دیوار ایسی نہیں تھی جہاں اس نے تصویر نہ لگائی ہو۔ خوبصورت پوزز میں کچھ ان کی کپل فوٹو تھیں، کچھ دونوں کی الگ الگ۔ یہاں تک جب وہ امید سے تھی تب بھی اس نے پروفیشنل فوٹوگرافر سے فوٹو شوٹ کروایا تھا۔ یہ بھی ان تصویروں میں سے ایک تھی۔ زندگی سے مسکراتا چہرہ، ذروہ فاران، جس کو پانے کے لیے اپنوں سے جنگ لڑا تھا، وہ اس کی محبت تھی۔ وہ اس سے محبت تب ہوئی تھی جب وہ جانتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی مجبور ہو گیا تھا محبت کرنے سے۔ لیکن محبت مجبوری میں تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو بس ہو جاتی ہے بنا سوچے سمجھے، جیسے ذروہ کو ہوئی تھی اس سے۔ ایک ساتھ پڑھتے تھے، روز ملتے تھے۔ دوستی کے رشتے نے کب اپنا رنگ بدلا پتہ نہیں چلا۔ ذروہ جانتی تھی کہ فاران کا نکاح ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی خود کو روک نہ پائی محبت سے، اور جب ہو گئی تو اس محبت کو اپنے تک نہ رکھ سکی۔ فاران سے اظہار محبت کر لیا۔ فاران جانتا تھا لیکن جان کر انجان تھا۔ اس نے ذروہ کو جھٹلا دیا، لیکن وقت گزرتے ساتھ اس کو بھی خود میں محسوس ہوا کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ اور فاران سکندر، جس کے متعلق سب جانتے تھے کہ جو چیز من کو بھا جائے اسے پا کر ہی رہتا ہے، پھر یہ تو اس کی محبت تھی۔ اس نے سر توڑ کوشش کی۔ محبت کو پانے کا جنون عروج پر تھا۔ ذروہ کے بغیر جینا ناممکن لگنے لگا، اور آخر کار ذروہ کو پا لیا، لیکن روشنی کو طلاق دینے کے بعد، کیونکہ یہ ذروہ کی بھی شرط تھی، اور فاران خود بھی اب روشنی کے ساتھ تعلق ختم کر کے ہی اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ روشنی کو طلاق دینے سے روکنے کے لیے اس کے گھر اور خاندان والوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن وہ اسے روک نہ سکے کہ انوار صاحب نے خود ہی رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ قسمت میں فاران اور ذروہ کا ساتھ لکھا تھا، لیکن کتنا تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ذروہ کی دوستیں اس پر رشک کرتی تھی کہ فاران اسے دیوانوں کی طرح چاہتا ہے، اور اسے پانے کے لیے فاران نے راستے میں آئی ہر رکاوٹ کو پار کر لیا تھا۔ اس محبت کا احساس ذروہ کے چہرے پر فخر و غرور بن کر جھلکتا تھا، اور یہ سچ بھی تو تھا۔ اس گھر کا کونا کونا ان کی محبت کا گواہ تھا۔ کیوں نہ ہوتا؟ اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، ناراض ہونے والی باتوں پر بھی ناراض نہیں ہوتا تھا۔ فاران فطرتاً دھیمے اور سلجھے ہوئے مزاج کا تھا۔ ویسے تو غصہ کم آتا، لیکن جب آتا تو شدید آتا تھا۔ چونکہ ذروہ خالصتاً اس کی پسند تھی، گھر والے اس کی خوشی میں شریک تو تھے، لیکن جانتا تھا دل سے نہیں۔ تو وہ اسلام آباد سیٹ ہو گیا، اور ذروہ بھی اس کے ساتھ ہی رہی۔ ذروہ نے اپنے سسرال میں گھلنے ملنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی فاران نے اس کو مجبور کیا۔ وہ جانتا تھا کہ سب آہستہ آہستہ نارمل ہو جائیں گے، لیکن کچھ وقت لگے گا۔ البتہ ذروہ کے گھر والے خوش تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے، اور شادی کے 1 سال بعد جب ذروہ امید سے ہوئی تو دونوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا کہ ان کی محبت کا جیتا جاگتا ثبوت اس دنیا میں آنے والا تھا۔ جب فاران کو خود باپ بننے کا احساس ہوا تو اسے اپنی کوتاہیاں نظر آئیں۔ اسے احساس ہوا اپنے ماں باپ کے دکھ کا۔ وہ گیا تھا اور ان سے معافی مانگی۔ زاہدہ بیگم اپنے بھائی سے نظریں نہ ملا پاتی تھیں۔ بیٹے نے دکھ تو دیا تھا، لیکن ماں تھیں، بیٹے کو معاف کر دیا اور ڈھیروں دعائیں بھی دی تھیں، لیکن خوشی کے لمحات کم تھے۔ شاید
کہ ضروا کی ڈیلیوری میں ایسی پیچیدگیاں آئیں کہ ضروا اور بچہ دونوں جانبر نہ ہو سکے۔ فاران کے لیے تو یقین کرنا مشکل تھا، اسے لگا کہ یہ ایک خواب ہے، جاگے گا تو ضروا ہنستی مسکراتی سامنے آ جائے گی، لیکن یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو فاران نے مشکل سے ہی صحیح لیکن قبول کر لیا تھا، لیکن فاران میں ضروا والے فاران کی جھلک تک نہ تھی۔ اسے لگتا تھا جتنی زندگی تھی اس نے ضروا کے ساتھ جی لی، اب نہ تو کسی سے ملتا تھا اور نہ ہی زیادہ کسی سے بات کرتا تھا۔ اس نے اپنے گرد اجنبیت کی دیوار کھڑی کر لی تھی، اسے لگتا تھا کہ اس کی باتیں کھلکھلاہٹیں سب ضروا کے ساتھ ختم ہو چکی ہیں اور باقی کی زندگی بھی ایسے ہی گزر جانی تھی، لیکن نہیں جانتا تھا کہ یہ زندگی ہے، یہ تو اپنے طور ہی چلتی ہے، چاہے کتنی ہی دیواریں اپنے ارد گرد کھڑی کر لیں، اس کو کوئی دیوار نہیں روک سکتی۔ 4 ماہ پہلے لیلی کی شادی پر انوار صاحب نے سب کو انوائٹ کیا تھا۔ لیلی کی شادی سلمیٰ کے بھائی رفیق کے گھر طے تھی۔ بہت دیر بعد کوئی خوشی ان کے گھر آئی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ سب ناراضگی اور کدورتیں ختم ہو جائیں، اس لیے اپنی بہن کو محبت سے شادی کی دعوت دی، جانتے تھے کہ ان کی بہن ان سے شرمندہ ہے، لیکن وہ سب رنجشوں کو بھلا دینا چاہتے تھے۔ یہ شاید اس لیے بھی تھا کہ روشنی نے خود کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا، اپنی فیملی کے لیے ہی صحیح۔ انوار صاحب جانتے تھے کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا، روشنی کی قسمت میں یہ سب لکھا تھا۔ انہیں ضروا کی وفات کا بھی دکھ تھا اور فاران سے ہمدردی بھی تھی، وہ ان کے بیٹے کی طرح تھا۔ جب وہ عریشہ کو کارڈ دینے اسلام آباد گئے تو فاران کو بھی خود انوائٹ کرنے گئے تھے۔ فاران ان سے ملا تھا اور شادی پر آنے کی حامی بھی بھری تھی۔ بچپن تو سب کا ساتھ گزرا تھا، بچپن کی یادوں کے نقش اتنے کچے نہیں ہوتے کہ انسان بھول جائے، تو اسے بھی یاد تھا۔ ہاں، ضروا کے اس کی زندگی میں آنے کے بعد وہ ان سب سے دور ہوا تھا، لیکن تھا تو ان میں ہی سے۔ انوار صاحب 4 بہن بھائی تھے اور والدین بھی لاہور میں رہائش پذیر تھے۔ ان سے بڑی 2 بہنیں تھیں، پھر وہ تھے اور ان سے چھوٹا بھائی تھا۔ بڑی بہنوں میں اور ان میں بالترتیب 1.5-2 سال کا فرق تھا، لیکن حمدان ان سے 10 سال چھوٹا تھا۔ سب سے بڑی بہن آمنہ، ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، اور ان سے چھوٹی زاہدہ جن کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ دونوں شادی کے بعد لاہور میں ہی رہتی تھیں۔ خود انوار صاحب اور حمدان بھی لاہور میں تھے، لیکن 2 سال پہلے حمدان کا تبادلہ فیصل آباد ہو گیا تھا، وہ ڈاکٹر تھا۔ انوار صاحب حلیم طبیعت کے مالک تھے تو حمدان بھی اتنا ہی شرارتی اور شوخ تھا۔ اسی ہنسوڑ طبیعت کے بنا سب کے بچوں کے ساتھ عمر کا فاصلہ مٹا دیتا تھا، لیکن بہنوں اور بھائی کے بھی لاڈلے تھے۔ لیلی کی شادی پر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے 15 دن کی چھٹی لے کر شادی سے 1 ہفتہ پہلے بما اہل و عیال پہنچ چکے تھے، اور ان کے 2 بیٹے آحد احمر اور 1 بیٹی ہمنا تھی۔ حمدان کے آنے سے گھر واقعی شادی والا گھر لگنے لگا تھا۔ انوار بھی بھائی کے آنے سے پرسکون ہو گئے تھے۔ حمدان اس شادی پر بھرپور انجوائے کرنا چاہتا تھا اور باقیوں کو اپنے ساتھ شامل نہ کریں یہ کیسے ہو سکتا تھا۔ انہی دنوں انہوں نے فاران سے رابطہ کیا اور اس سے شادی میں شرکت کے متعلق پوچھا تو فاران نے ان کو چھیڑتے ہوئے کہا، مشکل لگتا ہے، شاید نہ آ سکوں۔ جبکہ حمدان سیریس ہو گئے، ہمارے لیے نہیں تو اپنی ماں کے لیے آ جانا، خوش ہو جائے گی۔ انداز سنجیدہ تھا۔ ماموں آپ سیریس ہو گئے، میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ لیلی بھائی کی نہیں، میری بھی بیٹی ہے فاران، اور ان کا بیٹا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، وہ محسوس کرتے ہیں لیکن کہتے نہیں، لیکن تم سب کو وہ اپنا بیٹا ہی سمجھتے ہیں، اگر بھائی بن کر آؤ گے تو بھی وہ خوش ہوں گے۔ فاران مزید شرمندہ ہو گیا۔ انوار ماموں کی رواداری کا وہ خود بھی قائل تھا، انہوں نے اس کی شادی پر بھی شرکت کی تھی اور بعد میں جب کبھی ملاقات ہوتی بہت محبت اور خلوص سے ملے، اور یہی رویہ انہوں نے ضروا کے لیے بھی قائم رکھا۔ شادی پر وہ خود بھی جانا چاہتا تھا، شاید وہ اپنوں کو پھر سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ جو اجنبیت کی دیوار اس نے اپنے ارد گرد قائم کی تھی، شاید وہ خود اس دیوار سے بیزار ہو رہا تھا، اور یہ اس لیے بھی تھا کہ وہ ضروا کی جدائی کو قبول کر رہا تھا یا شاید کر چکا تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک یہ بھی وجہ تھی کہ وہ اب اپنے والدین کو اور پریشان بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ضروا کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے لیے ان پہلوؤں پر سوچ رہا تھا جن پر کبھی سوچا نہ تھا، اور نتیجہ یہی نکلا کہ وہ اچھا بیٹا بالکل بھی نہیں ہے، اور اب اچھا بیٹا بننا چاہتا تھا۔ اچھا بیٹا یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی پڑھائی اچھی کر رہے ہیں، اس معاملے میں آپ اپنے والدین کو تنگ نہیں کرتے، پڑھائی کے بعد اچھی نوکری کرتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، ایسے کہ آپ ان 2 لوگوں کو بھول جاتے ہیں جس کی محنت اور دعاؤں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہوتا ہے۔
باپ اپنی اولاد کو اچھا پڑھانے کے لیے بہت محنت کرتا ہے، وہ اپنی اولاد میں اپنے خوابوں کو دیکھتا ہے جو وہ اپنے لیے پوری نہیں کر سکتا۔ انہیں ایک گھر تک محدود کر کے اپنے ایک جہاں الگ نہیں بسا لیتے۔ فاران کو لگتا کہ تیمور بہت لکی ہے، اس نے ماں بابا کو نہیں چھوڑا، وہ اچھا بیٹا ہے اور وہ خوش بھی ہے، لیکن خوش تو ریحان بھی تھا۔ جبکہ کچھ عرصہ قبل وہ اسپیشلائزیشن کے لیے باہر گیا تھا، پھر تھوڑی دیر بعد اس نے بیوی بچوں کو بھی بلا لیا تھا۔ فاران سوچتے سوچتے اپنا موازنہ اپنے بھائیوں سے کرنے لگا۔ ذروہ کی وفات کو بھی وہ اللہ کی رضا جان کر قبول کر چکا تھا، پھر بھی کیا وجہ تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ انہی سوچوں سے نجات پانے کے لیے وہ سوچ رہا تھا کہ گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارے کہ ماموں انویٹیشن دینے آ گئے تو اس نے اپنے پروگرام میں رد و بدل کیا اور جانے کی تیاری کرنے لگا، اور یہ صحیح تھا۔ گھر آ کے جیسے سکون دل و جان میں اترا تھا۔ ہم اپنوں سے ناراض ہو کر خفا ہو کر جتنا بھی دور چلے جائیں، سکون ہمیں کہیں نہیں ملے گا، کیونکہ وہ سکون تو ہم گھر ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اپنوں کے پاس۔ گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارنے لگا تو طبیعت پر چھائی بیزاری اور رنجیدگی بھی دور ہونے لگی، اور فاران کو یہ بدلاؤ خود بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ شاید وہ زندگی میں طاری جمود سے اکتا گیا تھا۔ ماں کی گود میں سر رکھے لیٹا، اور جب زاہدہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی تو پتہ نہیں کب وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو جاتا، اور تیمور سے سیاست، اسپورٹس، دیگر موضوع پر بات چیت کرنے میں وقت پر لگا کر اڑتا۔ ریحان اور ارج سے بھی فون پر بات ہونے لگتی۔ ارج اس کی اکلوتی بہن، جس کی شادی سکندر صاحب کے کزن کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی، بیاہ کر ایبٹ آباد گئی تھی۔ سومیا سے فرمائشی کھانے پکوانے لگا، اور بچے بھی بہت خوش تھے کہ ان کا چاچو باہر گھمانے لے کر جاتے ہیں۔ ان کے چاچو ان کو باہر گھمانے لے کے جاتے ہیں، جبکہ پاپا کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ تو بچوں کا فرمائشی پروگرام نہ ختم ہونے والا تھا۔ گھر میں سب خوش تھے اس بدلاؤ پر۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن وہ زندگی کی طرف واپس آ رہا تھا۔ زاہدہ بیگم تو شکرانے کے نفل پڑھتے نہ تھکتی۔ ذروہ کی وفات کے بعد 1.5 سال جیسے وہ ساری دنیا سے تو کیا خود سے بھی خفا تھا۔ انہی دنوں میں سے شام کا وقت تھا۔ ولی اور سیف کو ٹیوٹر پڑھانے آیا تھا۔ سومیا کچن میں تھی، بابا، اماں اور وہ لانچ میں تھے۔ فاران ماں کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا کہ فروخ فیڈر پکڑے آیا اور غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ 2.5 سال کا تھا، گول گوتھنا سا، دیکھنے میں ہی پیار آ جاتا۔ اس وقت بھی غصے سے ہونٹ بھینچے اور گال پھلائے بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ فاران نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر پاس کیا۔ میں نے لیٹنا ہے یہاں دادو کے پاس۔ وہ رک کر اور اپنی طرف سے غصے میں بولا۔ فاران نے شرارت سے اسے دیکھا۔ یہ میری مما ہے، آپ کی دادو نہیں۔ زاہدہ بیگم اور انوار صاحب مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھنے لگے۔ سیف اور ولی اس کے ساتھ گھل مل گئے تھے۔ فروخ چھوٹا تھا تو وہ اس کے زیادہ قریب نہیں ہوا تھا، زیادہ وقت سومیا کے پاس رہتا تھا۔ نہیں، یہ میری دادو ہیں۔ اس نے جتنی زور سے سر ہلایا اتنے زور سے یہ بات بولی۔ تو میں بھی آپ کا چاچو ہوں، بولو چاچو۔ فاران کو فروخ کی ادا پر بے ساختہ پیار آیا تو اسے اٹھا کر اپنے اوپر بٹھا لیا اور اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے بولا اور اسے گدگدی کرنے لگا۔ فروخ کھلکھلانے لگا، جبکہ زاہدہ بیگم دل ہی دل میں دونوں کی نظر اتارنے لگی۔ فاران خود اٹھ بیٹھا اور فروخ کو اپنی جگہ لٹا دیا، ایسے کہ فروخ کا سر اب دادو کی گود میں اور ٹانگیں چاچو کی گود میں تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اب بھی فروخ کو دیکھ رہا تھا اور فروخ بھی دوستی ہو رہی تھی چاچو بھتیجے میں۔ فاران جی، اماں نے آواز دی تو وہ متوجہ ہوا۔ اماں نے پاس صوفے پر بیٹھے سکندر صاحب کو دیکھا تو وہ بھی متوجہ تھے۔ میں نے پوچھنا تھا کہ لیلا کی شادی پر چلو گے؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ جی اماں، اب شادی کے بعد ہی اسلام آباد جاؤں گا، بار بار آنا بھی مشکل ہے، اس نے جواب دیا تو اماں کے چہرے پر طمانینت پھیل گئی، جبکہ وہ پھر فروخ کو چھیڑنے لگا۔ اماں نے سکندر صاحب کی طرف دیکھا اور مسکرا دیں، اور سکندر صاحب نے بہت دیر بعد ان کو ایسے مسکراتے دیکھا تھا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہونے والا تھا۔ مہمان بھی آنا شروع ہو چکے تھے۔ سب مرد حضرات اپنی تیاری مکمل کیے اپنا ٹولہ بنائے بیٹھے تھے، اور ہمدان چاچو سب کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے۔ آخر سب اتنے عرصے بعد خوشی کے موقع پر شریک ہوئے تھے، جبکہ ادھر آمنہ بیگم اور سلمیٰ بیگم لڑکیوں کو ڈانٹنے لگی تھیں، جن کی تیاریاں ہی ختم ہونے کو نہ آ رہی تھیں۔ لڑکیاں جلدی جلدی کا شور مچانے لگیں، اور مائیں اپنے اپنے بچوں سے تنگ تھیں۔ کسی کا بچہ نہیں اتر رہا تھا اور کسی کو بھی فیڈر چاہیے تھا۔ آمنہ بیگم کی بہو نے تو اپنے والے کو 2 لگا بھی دی، جبکہ عریشہ کی بیٹی لپسٹک کھولے شیشہ پکڑے مگن تھی تو عریشہ نے اسے بھی لگائی۔ مجال ہے جو انجوائے کرنے دے،
اور اباؤں کو باہر ہنسی مذاق کرنے کی پڑی ہے۔ مجال ہے جو بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے سنبھال لیں۔ اور لیلا دونوں ہاتھوں پر مہندی لگائے ان سب کو دیکھ کر دانت نکال رہی تھی۔ ہاں بی بی نکالو دانت، اگلے سال تم بھی اسی لائن میں ہوگی۔ بابی نے اسے دانت نکالتے دیکھ کر چھیڑا تو لیلا جھمک گئی۔ اس وقت روشنی اندر آئی۔ بابی جلدی کریں، لیلا کو لے آئیں، کہہ کر جپاگ سے باہر نکل گئی۔ ہیں روشنی تیار بھی ہو گئی، جلدی کرو اب تم سب بھی، بھابھی کہہ کر خود بھی جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ چاچی کینڈلز کہاں رکھی ہیں؟ نہیں مل رہی، سارا گھر چھان مارا۔ روشنی چاچی کے پاس آ کر بولی جو ہمنا کے بال بنا رہی تھی۔ کیا ادھر کچن میں رکھی تھی؟ دھیان سے دیکھو۔ دیکھ لیا ہے، نہیں ملی، روشنی جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ تو کسی سے کہہ کر بازار سے منگوا لو، اب اور کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے مشورہ دیا تو وہ جلدی سے کسی کو بازار بیچنے کے لیے باہر کو جانے لگی جہاں تمام مرد حضرات تھے کہ سومیا نے اسے روکا۔ روشنی باہر جا رہی ہو؟ جی، اس نے ان کے پوچھنے پر جواب دیا تو انہوں نے فاروق کو اسے دیا۔ پلیز دیکھنا اگر اس کے پاپا باہر ہوئے تو اس کے پاپا کو پکڑا دینا، باہر جانے کی ضد کر رہا ہے، کہہ کر چلی گئی۔ روشنی نے فاروق کو دیکھا جو منہ بسورے ہوا تھا۔ روشنی نے اس کے گالوں پر پیار کیا، ابھی بڑھنے کو ہی تھی کہ پیچھے سے ایسے لگا جیسے کسی نے قمیض کھینچی ہو۔ پلٹ کر دیکھا تو اپنا بھانجا تھا، وہ منہ بسورے کھڑا تھا۔ کیا ہوا معیز؟ پاپا پاس جانا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کو جانے لگی۔ ویسے تو سب تیاری مکمل تھی، بس مہندی کی پلیٹوں پر کینڈلز لگانی تھی۔ اس نے سوچا پہلے تیار ہو جاؤں، پھر آرام سے لگا لوں گی۔ لائٹ گرین کلر کی کامدار شرٹ جو گھٹنوں تک تھی اور ساتھ میں 2 ٹانگوں والا شرارہ ہاٹ پنک کلر کا، اسی کا ہم رنگ دوپٹہ تھا۔ شادی کے کپڑے لیلا نے لڑ کر خود تیار کروائے تھے۔ جب اس نے شور مچایا تو لیلا نے خاطر ملائے بغیر اسے ایموشنل بلیک میل کر کے مجبور کیا۔ ناچار اسے اس کی ماننی ہی پڑی۔ لیلا کی خوشی کے لیے میک اپ پھر بھی اس نے ہلکا پھلکا ہی کیا تھا اور پارلر جانے سے صاف انکار کر دیا، لیکن اس میں ہی اس کا خوبصورت چہرہ اور دلکش ہو گیا تھا، جبکہ بال نہ چاہتے ہوئے بھی چاچی کے پرزور اسرار پر کھلے چھوڑے تھے۔ کالے سیاہ ریشمی بال اور بالکل سیدھے تھے، وہ بہت خوبصورت تھی لیکن قسمت۔ شام کا وقت رات میں بدل چکا تھا، لیکن جدید طریقے سے کی گئی ارینجمنٹ اور لائٹنگ میں ہر چیز واضح تھی۔ باہر آئی تو سب مرد ایک طرف لان میں ٹولہ بنائے بیٹھے تھے۔ اسے چاچو بھی نظر آ گئے۔ اس نے سوچا چاچو کو کینڈلز کے لیے کہے، اور ان دونوں کے ابا بھی وہیں تھے جن کے منہ بسورے ہوئے تھے۔ وہ لوگ گول دائرہ بنائے اس طرح بیٹھے تھے کہ 2 لوگوں کی روشنی کی طرف پشت تھی تو وہ جان نہ سکی کہ کون ہے، باقی سب کو وہ دیکھ سکتی تھی۔ السلام علیکم، اس نے پاس جا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے کورس میں جواب دیا۔ ارے بھائی کون ہو تم؟ چاچو اسے چھیڑنے کو بولے۔ چاچو پلیز، اس سے پہلے کہ چاچو شروع ہوتے اس نے جھنجھلا کر انہیں ٹوکا۔ ارے بھائی یہ روشنی ہی ہے۔ اس کے جھنجھلانے پر چاچو ہنستے ہوئے بولے، باقی سب بھی مسکرا دیے۔ معیز زین بھائی کو دیکھتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑ کر ان کے پاس جا چکا تھا تو وہ فاروق کو تیمور بھائی کو دینے کے لیے آگے بڑھی۔ تیمور نے دونوں ہاتھ بڑھا کر فاروق کو پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ روشنی جو فاروق کو پکڑ کر چاچو کی طرف مڑنے لگی تھی لیکن مڑ نہ سکی، ایک جھٹکے سے فاروق کے ساتھ ہی جھکی اور ہلکی سی چیخ بھی نکلی۔ تیمور اور باقی سب نے اسے تشویش و حیرانگی سے دیکھا۔ بال پھر کھینچے تو روشنی بولے بنا نہ رہ پائی، سی تیمور بھائی میرے بال۔ دیکھا تو اس کے بال فاروق کی شرٹ کے اوپری بٹن میں پھنسے ہوئے تھے۔ 1 منٹ ٹھہرو، میں نکالتا ہوں۔ تیمور نے فاروق کو اپنی گود میں لیا، خود بھی بیٹھے اور اس سے بھی اپنے ساتھ کرسی پر بٹھایا۔ اب ایسے تھا کہ وہ فاروق کی طرف جھکی ہوئی تھی، دائیں طرف سے بال پھنسے تھے تو چہرہ مخالف سمت کر لیا۔ تیمور بھائی آرام سے، کس احمق نے کہا تھا بال کھلے رکھنے کو؟ ہمدان بولتے ہوئے اٹھے۔ اب چاچی کا نام لوں گی تو برا منائیں گے۔ روشنی تلملائی تو ہمدان نے کہا لگایا، باقیوں کی بھی ہنسنے کی آواز آئی، جبکہ روشنی اس صورتحال میں خود کو انیزی فیل کر رہی تھی۔ اف، کس مصیبت میں پھنس گئی؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے نظریں اٹھائی تو چونکی۔ فاران سکندر بالکل قریب ہی تھا، وہ انہی 2 کرسیوں میں سے ایک پر براجمان تھا جو تیمور کے قریب تھی، اور آتے ہوئے وہ اس لیے نہیں دیکھ سکی کیونکہ اس کی پشت روشنی کی طرف تھی اور اس طرح جھک کر بیٹھتے ہوئے وہ اس کے قریب ہو گئی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ روشنی کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہو گیا تھا، اس نے نظریں جھکا لیں لیکن محسوس کر رہی تھی کہ فاران اب بھی اسے ہی دیکھ رہا ہے، اور وہ واقعی ہی روشنی پر سے نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر اس کا نام
نہ لیا جاتا تو وہ پہچان بھی نہ پاتا کہ وہ روشنی ہے۔ جو بھی تھا ان کے درمیان رشتہ تو رہ چکا تھا۔ فارہان واقعی اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا، جبکہ روشنی کو اس کی نظریں بری طرح چبھ رہی تھیں۔ چاچو کینچی لائیں، پکڑ کر کاٹ دیں۔ اچھا بھائی اب کچھ صبر تو کرو۔ اس کے جھنجھلانے پر بولنے پر چاچو بھی تپے۔ روشنی ریلیکس، اب کے ذہن بھائی بولے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہے۔ یہ لو نکل کے، چاچو نے کہا تو وہ فوراً اٹھی اور پیچھے کو ہوئی ہی تھی کہ چاچو کا پاؤں اس کے پاؤں کے نیچے آ گیا، اور اب کہ چاچو کراہے تو روشنی سٹپٹا کر پیچھے ہٹی، نچلا ہونٹ دانتوں کے نیچے دبایا۔ روشنی! انہوں نے غصے اور بے بسی سے اس کا نام لیا۔ سوری چاچو، روشنی فوراً بولی وہ اور وہاں سے نکل گئی۔ آج تو قسمت ہی خراب ہے، جھنجھلا کر سوچا اور احمد کو روک کر کینڈلز لانے کا کہہ کر اندر آ گئی تو تب گئی کہ امی اسی کو دیکھتے ہی شروع ہو گئی کہ ابھی تک لیلا کو باہر لے کر نہیں آئی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوا، سب تھک کر سونے کی تیاری کرنے لگے، پھر بھی اٹھتے اٹھتے 1 بج گیا۔ چاچو تو اب بھی محفل جمائے بیٹھے تھے کہ بڑی پھپھو نے انہیں اٹھایا۔ روشنی کمرے میں آئی تو چاچی لیلا اور عریشہ بھی جاگ رہی تھیں۔ چاچی نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، ہمدان اٹھے کہ نہیں؟ چلے گئے ہیں روم میں، سب کو اٹھا دیا بڑی پھپھو نے۔ روشنی ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا دیکھو، انہوں نے پاس پڑا ایک خوبصورت سا ڈبہ اسے پکڑاتے ہوئے کہا۔ کیا ہے اس میں؟ اس نے تھامتے ہوئے کہا۔ کھول کر تو دیکھو۔ روشنی نے کھولا تو اندر بہت خوبصورت وائٹ گولڈ کے ایئر رنگز تھے۔ ڈیزائن بھی بہت خوبصورت تھا، پسند کرنے والے کی پسند واقعی بہت اچھی تھی۔ روشنی کے چہرے پر پسندیدگی کا تاثر آیا۔ بہت خوبصورت ہے، فارہان نے گفٹ کیے ہیں لیلا کو، چاچی نے بتایا تو اس نے نارمل انداز میں بویں چکا کر کیس بند کر کے رکھ دیا۔ تینوں کی نظریں اس پر ہی تھیں۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرانگی سے ان تینوں کو دیکھا تو چاچی نے گہرا سانس لیا اور بولی، ہمیں لگا کہ تمہیں شاید اچھا نہیں لگا فارہان کا آنا۔ لیکن کیوں؟ اس کا انداز نارمل تھا۔ چاچی بہت وقت ہوا ہے میں اس فیز سے نکل آئی ہوں، اگر نہ نکلتی تو شادی کے لیے کبھی حامی نہ بڑھتی، اور ایک اور ناکام رشتے نے مجھے ویسے بھی مردوں سے بیزار کر دیا ہے۔ اس نے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے کہا، لہجہ بالکل نارمل تھا۔ میں چینج کر لوں؟ رات کافی ہو گئی ہے، صبح بھی جلدی اٹھنا ہے۔ وہ کہتے ہوئے واش روم میں چلی گئی تو چاچی بھی گہرا سانس لے کر اٹھی، جبکہ عریشہ اور لیلا نے ایک دوسرے کو خاموش نظروں سے دیکھا۔ بارات کا فنکشن ہال میں تھا، وہ سب ہال میں پہنچ چکے تھے۔ آج کے دن چاچی اور عریشہ کا ساڑی کا پلان تھا جس میں انہوں نے روشنی کو بھی گھسیٹا تھا، اور آج زبردستی پالٹ بھی لے کر گئی تھیں اسے۔ لائٹ اسکائی بلو کلر کی جدید فیشن کی خوبصورت ساڑی میں وہ خوب جچ رہی تھی، بالوں کا جوڑا بنایا تھا اور کانوں میں لمبے خوبصورت ایئر رنگز جو سراہی دار گردن کو واضح کر رہے تھے۔ ماہرانہ طریقے سے کیا گیا میک اپ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ سب کی توصیفی نظریں بتا رہی تھیں کہ وہ خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن اس کے برعکس اس کے تاثرات سنجیدہ تھے جو اسے پروقار ظاہر کر رہے تھے۔ بارات کے پہنچنے کی اطلاع آئی تو سب استقبال کو باہر چلے گئے۔ فارہان بھی جانے کے لیے اٹھنے لگا تھا کہ روشنی کے نام پر چونکا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کیوں وہ رک گیا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ ارینجمنٹ میں پارٹیشن نہیں تھی تو خواتین اور مرد سب اکٹھے ہی تھے، جس کو جو جگہ مناسب لگی وہ وہاں بیٹھا تھا۔ انہی میں جہاں فارہان تھا اس سے آگے ٹیبل پر کالونی کی کچھ خواتین بیٹھی تھیں جو آپس میں گوسپ کرنے میں مگن تھیں، اور آواز بھی ان کی اتنی تو تھی کہ جہاں فارہان تھا وہاں تک آسانی سے جا رہی تھی۔ بیچاری روشنی کی قسمت ہی خراب ہے، بھائی دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے، کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا جب قسمت ہی اچھی نہ ہو۔ وہ کیسے؟ دوسری خاتون نے پوچھا، ان کے انداز میں تجسس تھا۔ قسمت خراب ہے تبھی تو 2 مرتبہ طلاق ہوئی ہے بیچارے کو، پہلی والی خاتون بولی تھیں۔ کیا واقعی؟ دوسری خاتون کو یقین نہ آیا جیسے۔ ہاں تو اور کیا، تمہیں نہیں پتہ؟ یہ تو سب جانتے ہیں، ایک اور خاتون بولی۔ نہیں پتہ تھا اس لیے تو حیران ہو رہی ہوں، وہ حیرت سے بولی۔ بس قسمت بیچاری کی، ایک شادی پھپھو کے گھر ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، لڑکے کو کوئی اور پسند آ گئی تو طلاق دے دی اسے، پھر دوبارہ جب شادی ہوئی تو وہ لڑکا کہتا تھا اکیلا ہے، ماں باپ باہر ہیں، کسی جاننے والے نے کروایا تھا، لیکن بعد میں پتہ لگا لڑکا شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ پہلی والی خاتون نے تفصیل سے بتایا۔ پھر دوسری عورت نے تجسس سے پوچھا، پھر کیا سنا ہے؟ اس کی پہلی بیوی کو پتہ لگا تو آ گئی اور اس کو دھکے دے کر نکالا گھر سے۔ 6 ماہ ہی تو ہوئے تھے شادی کو، زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا تھا۔ سنا ہے بعد میں اس لڑکے نے بڑی کوشش کی، صلح کی، لیکن روشنی نہیں مانی اور طلاق لے لی۔
چچے واقعی بہت برا ہوا۔ آواز میں افسوس اور ہمدردی تھی۔ ہاں میں تو کہتی ہوں کہ کم عمری میں بچوں کے رشتے نہیں کرنے چاہیے۔ لڑکے کا کیا جاتا ہے، ساری بدنامی تو لڑکی کی ہوتی ہے۔ اب بتاؤ بھلا کون کرے گا اس سے شادی؟ یہاں تو کنواری لڑکی کو بنا بات کے رد کر کے چلے جاتے ہیں۔ خواتین اور بھی تبصرے کر رہی تھی لیکن فاران وہاں سے اٹھ گیا۔ اس طرح کی بات اس نے پہلی مرتبہ سنی تھی اور وہ بھی ایسے۔ وہ اپنی زندگی میں ذروہ کے ساتھ اس طرح مگن ہوا کہ اسے کسی اور چیز کا علم بھی نہیں رہا تھا اور نہ ہی جاننے کا تجسس، اور جس کا رویہ ایسا تھا تو یقیناً گھر والوں نے بھی اس سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھا ہوگا، لیکن وہ سب جانتے تھے اگر محلے کی خواتین یہ بات کر رہی تھی تو سب خاندان کو ہی پتہ ہوگا یقیناً۔ فاران کا دل بوجھل ہو گیا تھا، نہ جانے کیوں، شاید وہ خوش نہیں تھی اس لیے ہم بھی خوش نہیں رہے، یہ اور بہت سی سوچیں اس کے ذہن میں آنے لگیں۔ وہ چلتا ہوا ہال کے داخلی دروازے پر پہنچا تو بارات آ چکی تھی۔ اس کو استقبالیہ کے لیے پھولوں والی پلیٹیں پکڑے سومیا، اقرا، عریشہ اور باقی بھی سب نظر آئے، لیکن جانے کیوں اس کی نظروں نے بے ساختہ ہی روشنی کو تلاشا تھا۔ شاید جو باتیں اس نے سنی یہ اس کا اثر تھا، لیکن وہ اسے نظر نہیں آئی۔ ایکسکیوز می، اسے پتہ نہیں لگا۔ وہ بے دہانی میں داخلی دروازے کے عین بیچ کھڑا تھا۔ آواز پر پلٹا تو وہی تھی، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ فاران کو وہ نظریں سرد لگی تھیں۔ راستہ، وہ پلٹا تو تھا لیکن ہنوز رستے میں تھا، تو روشنی ٹھنڈے لہجے میں بولی تو فاران نے خاموشی سے ایک طرف سے ہو کر اسے راستہ دیا، قریب سے گزر کر نکل گئی اور فاران کی گہری نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ شادی بخیر و عافیت انجام پا چکی تھی۔ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، بس چاچو تھے یہاں اور انہوں نے بڑی پھپھو کو بھی روک لیا۔ شادی سے 2 دن بعد کی بات تھی، 1 بجنے والا تھا۔ روشنی اسکول اور اقرا کالج گئی تھی۔ امی اور چاچی دونوں کچن میں دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھیں۔ پھپھو بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں کہ پھپھو کو احمد نے لیپ ٹاپ پر شادی کی تصویریں لگا کر دیں تو وہ دیکھنے لگیں کہ ایک تصویر آئی جسے انہوں نے پہلے تو خاص غور کیے بغیر آگے کر دیا، پھر ان کے ذہن میں ایک دم جیسے وہ تصویر اٹکی۔ چونکہ وہ کافی تصویریں آگے کر چکی تھیں، پھر واپس اس تصویر کو ڈھونڈا اور اپنی نظریں تصویر پر پرسوچ انداز میں جما دیں۔ اب ان کے ذہن میں جو چل رہا تھا وہ صرف حمدان کو بتا سکتی تھیں۔ انہوں نے پاس بیٹھے ٹی وی پر کرکٹ دیکھتے احمد کو بلایا۔ پاپا کدھر ہیں تمہارے؟ پاپا کچن میں۔ احمد نے ٹی وی سے نظریں اٹھائے بغیر کہا، میچ دیکھنے کے لیے ہی اس نے بڑی پھپھو کو لیپ ٹاپ لگا کر دیا تھا، ورنہ وہ تو کوئی پرانا ڈرامہ لگائے بیٹھی تھی۔ کچن میں کیا کر رہا ہے؟ جاؤ بلاؤ اسے۔ اب جب تک وہ بات باہر نہ نکل آتی انہیں سکون نہیں آنا تھا۔ چاروں ناچار احمد کو اس حکم پر اٹھنا ہی پڑا۔ میچ اتنے دلچسپ موڑ پر تھا، آر یا پار۔ وہ جلدی سے بھاگ کر گیا، کچن میں پاپا کو جا کر بتایا۔ وہ واپس دوڑ کر آیا، مزید ٹی وی کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ پھپھو غور کرتیں تو ضرور ہی لتاڑتیں، لیکن وہ کہیں سوچ میں گم تھیں۔ جی آپا، حمدان پاس بیٹھتے ہوئے بولے۔ ارے کیا لاسٹ اوور چل رہے ہیں؟ ان کا دھیان بھی میچ پر گیا۔ احمد کے اس بات پر سر ہلانے پر وہ بھی میچ دیکھنے میں مگن ہو گئے۔ وہ سوچ میں ہی گم تھیں کہ بریک آیا تو حمدان ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اصل میں ان کا ذہن ماضی کی طرف چلا گیا تھا، جانے کیا کیا یاد آ گیا تھا ان کو۔ آپا کیا ہوا ہے؟ وہ متوجہ ہوئی تو گہرا سانس لے کر انہوں نے کھلا لیپ ٹاپ حمدان کے آگے کیا۔ حمدان نے سوالیہ انداز میں بھویں اچکا کر انہیں دیکھا اور لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا تو کچھ سمجھ نہ پائے، جبکہ وہ حمدان پر نظریں جمائے بیٹھی تھیں۔ تصویر دیکھو، وہ تصویر پر زور دیتے ہوئے بولی۔ دیکھی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اب کہ حمدان حیران ہوئے تھے تو وہ جھنجھلا کر بولی، غور سے دیکھو۔ حمدان مزید حیران ہوئے اور لیپ ٹاپ ان کے آگے کر کے بولے، اس میں کیا ہے دیکھنے والا؟ دودھ پلائی کے گلاس کی تصویر تھی جو قریب سے لی گئی تھی۔ خوبصورت طریقے سے سجی ہوئی پلیٹ میں سجا ہوا گلاس تھا۔ ارے یہ کہاں سے آئی؟ انہوں نے دیکھ کر سر پر ہاتھ مارا۔ مجھے کیا پتا آپا، آپ نے مجھے یہ دکھانے کے لیے بلایا تھا، لگتا ہے بھائی جان کی یاد آ رہی ہے۔ حمدان کا حیران لہجہ آخر میں شرارتی ہو گیا تھا، جبکہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور تصویریں آگے پیچھے کرنے لگیں۔ یہ دیکھو، وہ بولیں تو حمدان گہری سانس لے کر متوجہ ہوئے، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ آپا سیریس تھی، اور اب کی تصویر دیکھنے کے بعد تشویش سے آپا کو دیکھا۔ آپا کیا ہے؟ روشنی اور فاران ہے۔ بولتے ہوئے ان کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ کیا دکھانا چاہتی ہیں، اور اس عظیم کامیابی پر انہوں نے چھت کو دیکھ کر شکر ادا کیا تھا۔ اب اندر آسمان تو نظر آنے سے رہا
جبکہ ہمدان اب تصویر غور سے دیکھ رہے تھے۔ بارات کی تصویر تھی۔ روشنی اور فاران ہال کے داخلی دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ فاران دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے داخلی دروازے کے بیچ تھا، داخلی دروازے سے کوئی 1 قدم کے فاصلے پر، اور روشنی اس سے 2-3 قدم کے فاصلے پر، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جس میں دونوں کے سائڈ پوز تھے۔ یہ ایک خوبصورت تصویر تھی جبکہ دونوں کے تاثرات الگ کہانی سنا رہے تھے، اور بس یہاں سے شروع ہوئی ایک نئی کہانی۔ جس چیز کو وہ لوگ بھول گئے تھے، بھولنا کیا ناممکن ہو گیا تھا۔ بڑی پھپھو کو لگا کہ اب ہی تو ممکن ہے۔ تو ہمدان جانتے تھے کہ آپا نے کچھ سوچ کر ہی اسے اس میں شامل کیا ہوگا۔ وہ سمجھ گئے تھے ان کا اشارہ۔ تو اب دونوں کی شادی۔ آپا نے بھی گھما پھرا کر انہیں بالکل سیدھی بات کہی تھی۔ آسان نہیں ہے یہ اتنا۔ ہمدان سمجھ رہے تھے کہ کہنا آسان ہے لیکن ہونا نہیں۔ ارے کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ آپا نے ناک سے مکھی اڑائی ہو جیسے۔ یہ تو ہمدان بھی جانتے تھے کہ جب وہ کچھ کرنے کا ٹھان لیتی تو پورا کر کے ہی رہتی تھیں۔ باقی سب تو مان جائیں گے، فاران بھی راضی ہو جائے گا، لیکن روشنی نہیں مانے گی، مشکل ہے۔ اب کہ ان کا انداز پرسوچ تھا۔ اچھی فرما بردار بچی ہے، مان جائے گی۔ آپا کو تو جیسے یقین تھا۔ اب ہمدان کچھ نہیں بولے جبکہ نظریں پرسوچ انداز میں تصویر پر جمی تھیں، جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں۔ بھائی بہت ہو گیا، مرحومہ والدہ کی خواہش تھی تو یہ تم بھی جانتے ہو۔ آج بھی تکلیف ہوتی ہے سوچ کر، لیکن یہ کہہ کر جانے دیا کہ زندگی بچوں نے گزارنی ہے، زبردستی اچھی نہیں۔ لیکن مجھے تو یہ سوچ کر ہی لگ رہا ہے کہ ایسا ہو جائے تو ماں جی کی روح کتنی خوش ہوگی۔ اور دیکھو دونوں کو کوئی بھی خوشی نہیں، اگر اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہوتے تو ہم بھی مطمئن ہو جاتے، لیکن پوچھو سچ میں تو اب یہی لگنے لگا ہے کہ بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے راضی ہونے کی، بس نکاح ہونے دو، پھر دیکھنا۔ بھائی بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے کہ اس کا کلمہ پڑھ کر قبول ہے کہنے سے 2 دل ایک ہو ہی جاتے ہیں۔ ہاں ان میں کچھ اڑیل دل بھی ہوتے ہیں، لیکن گھٹنے ٹیک ہی دیتے ہیں، آخر میں قابو آ ہی جاتے ہیں۔ ہمدان کے چہرے پر شش و پنج کے تاثرات دیکھ کر وہ مزید بولی۔ والدہ کا ذکر کرتے ہوئے لہجہ نم بھی ہوا تھا۔ آپا تو فل موڈ بنا چکی تھیں اور ہمدان کو بھی سوچنے پر مجبور کر چکی تھیں۔ چلیں کرتے ہیں کچھ، لیکن ابھی تو لیلا کی شادی ہوئی ہے، اب تھوڑے دن گزرنے دیں، ہمدان نے کہا تو انہوں نے بھی مطمئن ہو کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اتنی جلدی انہیں بھی نہیں تھی۔ ہمدان کو فاران سے زیادہ روشنی کی فکر تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جو بھی ہو روشنی کے حق میں اچھا ہو، کہیں نہ کہیں انہیں یہ دونوں کے حق میں بہتر ہی لگا تھا، لیکن وہ ادھیڑ پن میں مبتلا تھے اور فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ آئے اس بات کو آگے بڑھایا جائے یا نہیں۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنی بیوی رودابہ سے بات کر ہی لی تھی۔ رات کا وقت تھا، بچے بھی اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ رودابہ بھی نیم دراز لیٹی ہوئی موبائل پر مصروف تھیں، وہ بھی بیڈ سے ٹیک لگائے آرام دہ انداز میں صوفے پر بیٹھے تھے کہ انہوں نے رودابہ کو دیکھتے ہوئے بات کرنا شروع کی۔ سنو، جب ہم شادی پر گئے تھے، ان کے بولنے پر رودابہ نے موبائل بند کر کے سائڈ پر رکھا اور مکمل ان کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ بات آگے بڑھاتے ہوئے بولے، تو آپا نے مجھ سے بات کی تھی۔ وہ بول کر چپ ہوئے تو رودابہ نے انہی سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، خیریت؟ کیا بات؟ خیریت ہی ہے۔ دراصل وہ چاہتی ہیں کہ فاران اور روشنی کی شادی ہو جائے۔ انہوں نے انہیں دیکھتے ہوئے بات مکمل کی۔ ہاں اگر ایسا ہو جائے تو اس میں مضحکہ کیا ہے؟ رودابہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہاں لیکن روشنی وہ نہیں مانے گی۔ وہ روشنی کے لیے فکر مند تھے، الجھن بھرے انداز میں بولے۔ لیکن روشنی کو سمجھنا ہوگا ہمدان، اس کے لیے مشکل ہے، لیکن اب کے دوبارہ کسی تلخ تجربے سے گزرے یہی ٹھیک رہے گا۔ شادی تو اس کی کرنی ہے، ابھی نہیں تو 1-2 سال یا کچھ اور وقت کے بعد، تو بہتر آپشن فاران ہی ہے۔ ویسے بھی فاران پہلے کی نسبت بہت بہتر لگا مجھے اب۔ رودابہ مطمئن انداز میں بات کر رہی تھی۔ ان کی بات سن کر ہمدان سوچ میں گم ہو گئے۔ بولے کچھ نہیں۔ رودابہ کھسک کر ان کے قریب ہوئی اور ان کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے مسکرا کر پوچھا، کیا سوچ رہی ہیں؟ تو ہمدان نے گہری سانس لے کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں۔ اور رودابہ ان کے ٹالنے پر مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ انہیں روشنی کی فکر ہو رہی ہے، اور ہوتی بھی کیوں نہ، بیٹی سمجھتے نہیں، بیٹی تھی وہ ان کی۔ رودابہ نے ان کے کندھے پر سر ٹکایا۔ ہمدان میں بس یہی کہوں گی کہ عورت اس مرد کو کبھی نہیں بھولتی جو اس کی زندگی میں سب سے پہلے آتا ہے، پہلا مرد، پہلی محبت۔ اور روشنی کے لیے فاران پہلا مرد تھا۔ بحیثیت شوہر وہ اسے قبول کر چکی تھی اور اس سے محبت بھی۔
رودابہ کا لہجہ دھیما مگر صاف تھا۔ وہ ان کی پریشانی سمجھ چکی تھی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا جب روشنی اور فاران کا نکاح ہوا تھا۔ 15 سال کی تھی وہ، 10ویں کلاس میں گئی تھی۔ جمپی شرمائی سی، سب کے چھیڑنے پر روحانسی ہو جاتی تھی، پر گزرتے وقت کے ساتھ اس رشتے کا احساس اس کے چہرے پر چھلکنے لگا تھا، اور اس کے چہرے پر پھیلتے خوشی کے خوبصورت رنگ اسے اور دلکش بنا دیتے تھے۔ آنکھوں میں ستارے چمکتے تھے اور گالوں پر جیسے انار رکھ دیے ہوں، لیکن وقت کی بے مروت کروٹ نے آنکھوں سے ستارے نوچ دیے تھے اور گالوں سے سرخی۔ انہوں نے روشنی کو گلاب کے پھول کی طرح کھلتے اور پھر مرجھاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ جانتی تھیں روشنی کے دل میں اس کی پہلی محبت ناسور کی طرح تھی۔ بھلا عورت کب بھولتی ہے؟ بھولنا چاہے بھی تو نہیں بھول سکتی۔ پہلا خواب، پہلی محبت اور پہلا درد، اور درد بھی اس سے ملا ہو جس سے محبت ہو، لیکن اگر اس درد کا مداوا بھی اگر درد دینے والا کرے تو دوا بھی ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے رودابہ کو بھی لگتا تھا کہ ان دونوں کا ساتھ دونوں کے لیے نہیں تو روشنی کے لیے بہتر ہے، اور مرد کا کیا ہے، وہ تو بہل ہی جاتا ہے۔ فاران بھی آج نہیں تو کل شادی کر ہی لیتا، روشنی سے نہیں تو کسی اور سے، لیکن روشنی کو کسی اور سے شادی کر کے بھی سوائے درد کے کچھ نہیں ملا تھا، اور اس تلخ تجربے نے اس کے ماتھے پر ایک اور طلاق کا دبا ہی لگایا تھا۔